السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی عمر پائی۔ نہ کوئی دانت گرا اور نہ داڑھ، نہ ہی عقل و خرد میں کوئی خلل پیدا ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 17 مرد اور عورتیں مشرف با اسلام ہوئے۔ انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، وہ اس لیے کہ جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ابا جان ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے لیے زادِ راہ تیار کیا، پانی کے لیے ایک مشکیزہ مہیا کیا۔ جب انہیں زادِ راہ اور مشکیزہ کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی تو انہوں نے آزاد بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ زادِ راہ کا تھیلا باندھ دیا اور دوسرے کے ساتھ مشکیزے کا منہ کس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور فرمایا، تجھے اللہ پاک اس کے بدلے جنت میں 2 نطاق عطا فرمائے۔ اس سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے جب اس سے شادی کی، اس وقت ان کی حالت بہت کمزور تھی، نہ تو ان کے پاس کوئی خادم تھا اور نہ ہی ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی مال تھا۔ یہ ان کے لیے بڑی نیک اور خدمت گزار بیوی ثابت ہوئی، ان کا بھی خیال رکھتی اور ان کے گھوڑے کے لیے چارے کا بھی بندوبست کرتی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور یہ صحابہ میں بہت زیادہ مالدار بن گئے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی فرصت ملی، اس وقت یہ حاملہ تھی اور وضع حمل کے دن بالکل قریب تھے، لیکن یہ کیفیت دشوار گزار اور طویل سفر اختیار کرنے میں رکاوٹ ثابت نہ ہوئی۔ جب یہ وادی قبا میں پہنچی تو انہوں نے اپنے بچے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا۔ مسلمانوں کو عبداللہ بن زبیر کی ولادت پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اس لیے مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں یہ پہلا بچہ ہے جس نے جنم لیا۔ والدہ اس نومولود کو گود میں اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا، اپنے مبارک لاب دہن کی بچے کو گھٹی دی اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اس طرح سب سے پہلے جو اس کے پیٹ میں چیز گئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب دہن تھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جو بے شمار خوبیاں ایک وقت جمع ہو گئی تھی وہ شاذ و نادر ہی کسی میں جمع ہوئی ہے۔ سخی اتنی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثال دی جاتی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی امی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی عورت کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، لیکن ان دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا۔ خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اشیاء جمع کرتی رہتی اور جب بہت سی اشیاء جمع ہو جاتی تو پھر انہیں غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتی، لیکن میری امی کے ہاتھ جب بھی کوئی چیز آتی وہ کسی نہ کسی مستحق کو فوراً دے دیتی، کل کے لیے کسی چیز کو اپنے پاس باقی نہ رکھتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرک اور دانش مند خاتون تھی، تنگ و تش حالات میں نہایت عقل مندی سے تصرف کیا کرتی تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ اپنا سارا مال لے لیا، وہ تقریباً 6000 درہم تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ جب ان کے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو کوچ کر جانے کا علم ہوا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے گھر آئے اور حضرت اسماء سے کہا، باخدا میرے بیٹے نے تمہارا مالی نقصان بھی اسی طرح کیا ہے جس طرح اس نے اپنا جانی نقصان کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً بولی، نہیں ابا جان، وہ تو ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ پھر کنکریاں اس طاقچے میں رکھیں جس میں صدیق اکبر مال رکھا کرتے تھے، اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، پھر اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گئی اور کہا، دادا جان
یہ ہاتھ لگائیے، ابا جان ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا اور فرمایا، خوب، اگر اتنا مال چھوڑ گئے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اس نے بہت اچھا کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چاہا کہ دادا جان کو تسلی ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کہیں دادا جان ترس کھا کر اپنے پاس سے مال مجھے عطا نہ کر دے۔ میں ان کا مال لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میں کسی بھی غیر مسلم کا مال استعمال نہ کرنا چاہتی تھی، اگرچہ وہ ان کے دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ اگرچہ تاریخ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیشتر واقعات کو بھلا دیا، لیکن ان کی دانشمندی، محتاط طبیعت اور ایمانی قوت کو وہ مظاہرہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کی تھی، ہوا یہ کہ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت خلافت کی گئی۔ حجاز، مصر، عراق، خراسان اور ملک شام کے اکثر و بیشتر علاقے ان کے زیر قیادت آ گئے، لیکن بنو امیہ تھوڑے ہی عرصے بعد حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں گروہوں میں زبردست مارکارائی ہوئی، اور بیشتر مواقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر شاہ سوار کی مانند حملہ آور ہوئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن ان کے ساتھی آہستہ آہستہ انہیں چھوڑ کر لشکر سے الگ ہونے لگے۔ بالآخر آپ لاچار ہو کر بیت اللہ میں پناہ گزین ہوئے، اور چند ایک ساتھی بھی امن کی تلاش میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ شہادت سے چند ساعتیں پہلے اپنی بوڑھی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی۔ ماں نے اپنے لخت جگر کے سلام کا محبت بھرے انداز میں جواب دیا اور پوچھا، بیٹا، میری جان صدقے، اس نازک گھڑی میں میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ حجاج تیرے لشکر پر توپ کے گولے جس انداز سے پھینک رہا ہے، اس سے مکے کے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں جان، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ پوچھا، بیٹا، کس سلسلے میں مشورہ مطلوب ہے؟ عرض کیا، لوگوں نے مجھے رسوا کیا، کچھ لوگ حجاز سے خوفزدہ ہو کر اور کچھ مراعات کے لالچ میں آ کر مجھے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ میرے بیٹے بھی مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب میرے ساتھ صرف چند ایک ساتھی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی ایک دو گھنٹے سے زیادہ میدان میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس نازک گھڑی میں بنو امیہ کی جانب سے قاصد میرے پاس آئے، اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ جو کچھ بھی مال و دولت لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ہتھیار پھینک دو اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اماں جان، آپ کی کیا رائے ہے؟ والدہ نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹے عبداللہ، تم اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو، جو جی میں آئے کرو، لیکن میری بات غور سے سنو۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہو تو اسی طرح صبر سے کام لو، جس طرح تیرے جھنڈے کے نیچے تیرے ساتھیوں نے صبر و تحمل کا پیکر بن کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر تو نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو تم بہت برے انسان ثابت ہوگے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں جان، مجھے آج لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ والدہ نے ارشاد فرمایا، حجاج بن یوسف کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ تو جام شہادت نوش کر لے، ورنہ بنو امیہ کے لونڈے تجھے کھلونا سمجھ کر اپنا دل بہلائیں گے۔ عرض کیا، اماں جان، میں مرنے سے تو نہیں ڈرتا، البتہ اگر مجھے خوف ہے تو صرف یہ کہ وہ میری لاش کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ والدہ نے ارشاد فرمایا، قتل ہو جانے کے بعد بھلا کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے گوشت کو سلاخوں میں لگا کر آگ پہ رکھا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ماں کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور فرمایا، اماں جان، تم بہت عظیم ہو، تیری عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں اس نازک گھڑی میں یہی جرأت مندانہ اور حوصلہ افزا باتیں سننے آیا تھا۔
میں نے جو کچھ سنا مجھے بالکل یہی توقع تھی۔ خدا جانتا ہے میں بزدل نہیں، خدا گواہ مجھے دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کوئی سروکار نہیں۔ اماں جان، اب میں اسی راہ پہ جا رہا ہوں جو تیری پسندیدہ راہ ہے۔ اماں جان، جب میں قتل ہو جاؤں تو غم نہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دینا۔ والدہ نے کہا، مجھے غم تو اس صورت میں لاحق ہوتا اگر تم راہ باطل میں قتل کیے جاتے۔ عرض کیا، اماں جان، آپ یقین جانیے تیرے بیٹے نے کبھی برائی کا ارادہ نہیں کیا، کبھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی عہد و پیمان میں بے وفائی نہیں کی، کبھی کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کا قصد نہیں کیا، اور تیرے بیٹے کو اللہ پاک کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز مطلوب نہیں۔ اللہ پاک جانتا ہے میں یہ باتیں خود ستائی کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ باتیں محض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میرے متعلق تسلی ہو جائے۔ ماں نے بیٹے کی باتیں سن کر خوشی سے کہا، سب تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے تجھے اپنی اور میری پسند کے مطابق بنایا۔ بیٹا، میرے ذرا قریب آؤ تاکہ میں تیری خوشبو سونگھ سکوں اور تیرے جسم پر پیار بھرے ہاتھ پھیر سکوں۔ حضرت عبداللہ نے اپنی ماں کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سر، گردن اور چہرے کو چوما، جسم پر پیار بھرے ہاتھ پھیرے تو انہیں جسم پر پہنی ہوئی کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ پوچھا، بیٹے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بتایا، اماں جان یہ ذرا پہن رکھی ہے۔ فرمایا، بیٹے جسے شہادت مطلوب ہوتی ہے وہ یہ ذرا نہیں پہنا کرتے۔ عرض کیا، اماں جان میں نے تو یہ تیری خوشی کی خاطر پہنی ہے۔ فرمایا، بیٹے اسے اتار دو، اس کی جگہ لمبا کرتا زیب تن کر لو تاکہ جب تم شہید ہو کر گرو تو برہنہ نہ ہو سکو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوراً درع اتار دی، ایک لمبا کرتا زیب تن کیا اور لڑائی کے لیے حرم کی طرف چل دیے اور عرض کی، اماں جان میرے لیے دعا کرنا۔ والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی رات کی تنہائیوں میں کی جانے والی میرے بیٹے کی عبادت کو قبول فرما، الہی مدینہ اور مکہ کی تلملاتی دھوپ میں رکھے جانے والے روزوں کو قبول فرما، الہی میرے بیٹے نے اپنے ماں باپ سے جو حسن سلوک کیا اسے شرف قبولیت سے نواز، الہی میں اپنے لخت جگر کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور جو تو نے اس کے متعلق فیصلہ کیا ہے میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں، الہی مجھے صبر کرنے والوں کا ساتھ اب عطا فرما۔ اس دن غروب آفتاب سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر جام شہادت نوش فرما کر اپنے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ شہادت سے تقریباً 10 روز بعد ان کی والدہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی، نہ تو کوئی دانت گرا اور نہ داڑھ اور نہ ہی عقل و خرد میں کوئی اضمحلال پیدا ہوا۔